بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرو، مال غنیمت حاصل کرو گے، اور روزہ رکھو، صحت مند رہو گے، اور سفر کرو، دوسروں سے بے نیاز رہو گے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس موقع کے اعتبار سے اس کے اندر جو بات ہے فرمایا کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو، صحت مند رہو گے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جہاد کرو، مال غنیمت حاصل کرو گے۔ جب تک مسلمان اقدامی جہاد پر موجود تھے کہ آگے کافروں کے علاقوں میں جا کر کے ان کو اللہ کی دعوت دیتے تھے، اور اگر وہ اسلام لے آتے تھے تو وہ مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے ماتحت ہو جاتے تھے، اور اگر وہ انکار کرتے تھے تو مسلمان ان سے جزیہ مانگتے تھے کہ ہمارے ماتحت رہو گے اور جزیہ دو گے، اور اگر جزیے پر بھی راضی نہیں ہوتے ہو تو جنگ کرو، ہم یہ علاقہ اور یہ جگہ تمہارے لیے چھوڑ نہیں سکتے، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا دین، اللہ کا اسلام غالب آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد فرماتے رہتے تھے۔ تو اقدامی جہاد مسلمان کرتے رہے، اور اللہ ان کو فتح یاب کرتا رہا، اور مال غنیمت سے مالا مال کرتا رہا۔ جب مسلمانوں نے جہاد چھوڑا تو آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہر طرف جو جہاد ہے وہ دفاعی جہاد ہے، کہ غیر نے حملہ کیا ہوا ہے اور مسلمان اپنے دفاع میں لڑ رہا ہے، اور فائدہ یہ ہوگا کہ تم شہید ہو جاؤ گے تو بھی سرخرو ہو، اور اللہ فتح دے دے گا تو بھی تمہیں مال غنیمت کے ذریعے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ روزہ رکھو، صحت مند رہو گے۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو جسم زیادہ خوراک سے محفوظ رہتا ہے، تو اس کے اندر صحت باقی رہتی ہے، ورنہ اگر انسان مسلسل کھاتا پیتا رہے تو بیماریاں بھی پیٹ سے جنم لیتی رہتی ہیں طرح طرح کی چیزوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو گے، صحت مند رہو گے۔ تو کثرت سے روزے رکھنا، ہر مہینے میں 2-3 روزے رکھنے کی عادت بنا لینا۔ اس کی بات فرمایا وسافروا تستغنوا، سفر کرو گے، دوسروں سے بے نیاز رہو گے۔ سفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ تجارت کرتے تھے تو سفر کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر مال لاتے تھے، لے جاتے تھے، بیچتے تھے، تجارتی قافلے چلا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ سفر کرو گے تو بے نیاز رہو گے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تجارت کے لیے 2-3 دفعہ شام تشریف لے گئے مکہ سے۔ تو تجارتی سفر انسان کو دوسرے سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے تجارت کرنے کی وجہ سے، وہ دوسروں سے مستغنی ہو جاتا ہے، اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، دوسروں سے صدقات نہیں وصول کرنے پڑتے، اللہ اس کو خود ہی مالا مال کرتے ہیں۔ تو تجارت کا فائدہ بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث مبارکہ میں جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔